ایک خط کی آپ بیتی۔ میں ایک لکھا ہوا خط ہوں۔ اس وقت میں بوسیدہ حالت میں ہوں اور میرا دل پارا پارا ہے۔ مجھے ایک عاشق نے قصور کے ایک لیٹر باکس میں ڈالا تھا۔ ابتدا میں لیٹر باکس کی تنگ و تاریک کوٹھری میں میرا دم گھٹنے لگا، مگر تھوڑی دیر بعد وہاں میرے کچھ اور ساتھی بھی آنے لگے تو میرا دل بہلتا گیا۔ کوئی 3-4 گھنٹے بعد اچانک ایک آدمی نے لیٹر باکس کھولا اور ہمیں نکال کر ایک تھیلے میں ڈال دیا۔ تھیلے سے باہر نکال کر ہماری پیشانی پر لگا مہریں لگانے، جس سے ہمارا قدرتی حسن و جمال بالکل بگڑ کر رہ گیا۔ پھر ہماری چھانٹی کی گئی اور مختلف خانوں میں بٹھا دیا گیا۔ میرے ساتھ 3 خط اور بھی تھے۔ ہمیں چونکہ جھنگ جانا تھا، اس لیے جلدی سے ایک خاکی تھیلے میں بند کر کے اسٹیشن لے جایا گیا۔ گاڑی آئی اور ہمیں اس میں بغیر ٹکٹ کے سوار کرا دیا گیا۔ ایک سرخ رنگ کا ڈبہ ہمارے لیے مخصوص تھا۔ وہاں ہمیں تھیلے سے باہر نکالا گیا۔ جب ہم نے نظر دوڑائی تو وہاں پر سینکڑوں ہمارے بھائی مختلف خانوں میں بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ہمیں بھی ایک خانے میں رکھ دیا گیا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ہماری گاڑی لاہور پہنچی۔ یہاں سے دوسری گاڑی میں سوار کیا گیا۔ یہاں بھی ایک سرخ ڈبہ ہمارے لیے مخصوص تھا۔ کوئی 5-6 گھنٹے بعد ہم اپنی منزل مقصود جھنگ اسٹیشن پر پہنچے۔ وہاں ایک خاکی وردی میں ملبوس آدمی ہمارے استقبال کے لیے کھڑا تھا، جو ہمیں اپنے ساتھ ڈاک خانے لے گیا۔ اب مجھے محلے کے اس ڈاکیے کے حوالے کیا گیا جہاں مجھے جانا تھا۔ ڈاکیا بڑے ذوق و شوق سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے لے جا رہا تھا۔ کہاں پر؟ میری پیشانی پر لکھا تھا، لیلا معرفت محبوب علی پان فروش، چنبیلی مارکیٹ، جھنگ۔ میں بحفاظت لیلا کے ہاتھوں میں چلا گیا، جس نے پہلے تو مجھے چوما، پھر آنکھوں سے لگایا اور پھر پڑھا اور آخر میں پھاڑ دیا۔ یہ تھی میری دکھ بھری داستان اور ایک خط کی آپ بیتی۔ خطوں کے ساتھ لوگ یہی سلوک کرتے ہیں زیادہ تر۔ پہلے انہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور پھر پھاڑ کر کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔